ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ. آج ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہیں، وہ خالق بھی ہے، وہ الہ بھی ہے، لیکن ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن مجید نے یا اسلام نے اللہ تعالیٰ کی کون سی حیثیت متعارف کروائی ہے. تو ہم کس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو بطور رب متعارف کروایا ہے، اور دین کا الٹیمیٹ تقاضا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اپنا آقا ماننا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حیثیتیں. آپ مذہبی حلقوں میں چلے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا یا بشر ہونا وہ ہمیں ایک بہت بڑا ایشو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مذہبی حلقے جو ہیں وہ سٹریس کر رہے ہوتے ہیں اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کچھ حلقے سٹریس کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ اس نور کا مطلب کیا ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سارے ہی متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. لیکن سر دست میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. اسی طرح ہم جو دانشور حضرات ہیں، اگر ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صادق، امین اور خلیق کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. کیسے؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیسے تبدیلی آئی ہے، اور آج کا اصل فتنہ جو ہے وہ وہی ہے کہ آج سے 30 سال پہلے صرف پاکستان میں پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، اور آج سے 30 سال پہلے پی ٹی وی پر ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف مقررین اور علماء کو بلایا جاتا تھا، اور وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے. لیکن اب پچھلے 15 سال سے 20 سال سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. وہ کیا ہے؟ مذاکرے شروع ہو گئے. یعنی پہلے خبریں بھی صرف خبر نامہ ہوا کرتا تھا، اب کیا ہے؟ خبروں کے ساتھ ساتھ مذاکرے ہوتے ہیں، اور خبریں کم اور مذاکرے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ربیع الاول میں بھی اب اہل علم کو خطاب کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا، بلکہ ایک ٹرینڈ اینکر، میں بڑا زور دے کر کہہ رہا ہوں، ٹرینڈ اینکر جو ہے وہ مذاکرہ کنڈکٹ کرتا ہے، اور وہ جو کچھ اس کی ٹریننگ ہے اس کے مطابق کسی بھی مہمان مقرر کو فریلی نہیں بولنے دیتا. اس کے منہ میں بات ڈالتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں، آپ یہ کہیں، اور ذرا وہ اس حد سے باہر نکلنے لگے تو فوراً دوسرے کی طرف وہ مخاطب ہو جاتا ہے. تو سیرت النبی پر جو مذاکرہ ہوتا ہے اس میں پہلے وہ اپنے تینوں مہمانوں کو متعارف کرواتا ہے، اور پھر ان کی کچھ تعریف کرتا ہے، اور پھر گفتگو کو اوپن کرتا ہے. پہلے مقرر سے، پہلے مہمان سے کہتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بے شمار واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، اور کسی مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں کوئی شک ہے ہی نہیں، بیان کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ دوسرے مقرر کی طرف جانے سے پہلے کچھ کامنٹس پاس کرتا ہے کہ کیا کہنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے. تو پھر دوسرے مقرر سے کہتا ہے، دوسرے مہمان سے کہتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں
آپ کی امانت داری کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ ابھی گفتگو کر ہی رہا ہوتا ہے تو بیچ میں بولتا ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور تیسرے مقرر سے درخواست کرتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اس پر بھی کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ کون سا مائی کا لال ہے جو اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں قریب بھی پہنچے۔ اس کے بعد وقفہ ہو جاتا ہے تاکہ جو کچھ سنا ہے وہ بھول جائے۔ وقفے کے بعد دوبارہ واپسی ہوتی ہے تو ایک اور راؤنڈ اسی طرح کا، یعنی ان کے منہ میں بات ڈال کر کرایا جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محسوس کرتے ہیں کہ واہ واہ بھائی، بڑا انفارمیٹو پروگرام تھا، اللہ ستہ ناز کرے مولویوں کا، یہ ہمارے مولویوں نے تو کبھی ہمیں یہ واقعہ سنا ہی نہیں جو آج انہوں نے سنائے ہیں۔ ویری گڈ، بہت انفارمیٹو پروگرام تھا، بہت انفارمیٹو پروگرام، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ کیا مزہ آیا معلوم ہو آپ کو؟ کیا ہوا بھلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے، دیانتدار اور خوش اخلاق انسان کی حیثیت سے ہائی لائٹ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی بڑے ہی انکار بھی نہیں ہوا لیکن تذکرہ نہیں ہوا، اور جس چیز کا تذکرہ گول ہو جاتا ہے تو وہ پھر ذہنوں سے بھی چلی جاتی ہے، اور پھر آہستہ 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 اس کی اہمیت ختم ہوتی ہے، اور پھر اس کا انکار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ نوٹ کیجئے، ہر بات کا ثبوت چاہیے نا۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بیان میں کیا غلطی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا جانا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیوں پرومیننٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یس، بالکل کیا جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، دیانتدار اور خوش اخلاق تھے، لیکن وہ کون سا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا؟ محمد امین کہہ کر، یا محمد صادق کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد خلیق کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا؟ ہم دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے تھے؟ کیا کہہ کر؟ محمد الرسول اللہ کہہ کر داخل ہوئے تھے۔ یہ ہے اصل حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیثیتیں، جیسے کل ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت کیا ہے؟ رب۔ اور نوٹ کروا دوں، کل رہ گئی بات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو باقی سب صفات ہیں ان پر اللہ کے نام ہیں، وہ 99 نام جو ہیں ان میں الرب نہیں ہے۔ لفظ رب قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 1، کبھی الف لام کے ساتھ نہیں آیا۔ نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شامل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سپریم حیثیت ہے۔ وہ خالق کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے۔ وہ وردی آف ورشپ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے۔ وہ رازق کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے۔ وہ ہمیں پروٹیکٹ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے۔ تو اصل حیثیت اللہ تعالیٰ کی کیا تھی؟ آقا کی، رب کی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، دیانتدار تھے، بشر تھے، نور تھے۔ جو مرضی آپ اس میں ایڈیشن کرتے چلے جائیں، اس پر کہیں آپ کو اختلاف بھی ہو جائے، اس کو ابھی میں ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن اصل حیثیت جس کو ہم مان کر، جس کا اقرار کر کے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کئی یعنی بڑے بڑے طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو پس پش ڈالا گیا۔ میں آپ سب حضرات کا اگر انٹرویو کروں اور آپ سے پوچھوں کہ جی اسلام کی تعریف کرو ایک لفظ میں، جی کیا تعریف ہے اسلام کی؟ ایک لفظ میں اسلام کو کیسے بیان کریں گے آپ؟ عمل، جی پیٹرن آف لائف، جی کسی ہستی کی غلامی، اللہ تعالیٰ کی غلامی مراد ہے، جی
دین اسلام نظام حیات جی، مکمل ضابطہ حیات جی، محمد الرسول اللہ. یعنی عام طور پر یعنی وہ میری بیوی نواسے کا وہ وائبہ تھا، وہ یعنی اس کا کنڈر گارڈن کا، تو میری بیوی جو ہے اسے وہ اسلامیات جو ہے وہ پڑھا رہی تھی، اسے پوچھ رہی تھی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. کتاب میں جو لکھا ہوا تھا اس نے اونچی آواز سے پڑھا تو میرے کان کھڑے ہوئے، اللہ کو ایک ماننا. اب دیکھیے کتنی ہوشیاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا، حالانکہ اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے تو اسلام دین توحید نہیں ہے. یہودی ان کے آپ ویب سائٹ پہ جا کے جوئش ویب سائٹ کھولیں، ان کے عقائد دیکھیں، سارے عقائد ہمارے جیسے ہوں گے تو کیا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے مسلمان ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سر فہرست توحید ہے، لیکن اگر ایک کہنا ہے، یعنی ہمارے کلمے کے جو دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اگر اس کو فردر جو ہے آپ سمرائز کرنا چاہیں کہ ان دونوں میں سے اصل کون سا ہے، تو اصل لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اصل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی عجیب سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی کہ کل میں اللہ تعالیٰ کو چڑھا رہا تھا تو آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا رہا ہوں. اپنا اپنا مقام ہے، غلامی اللہ کی، لیکن دائرہ اسلام میں داخلہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے ہوتا ہے. دیکھیے آج کا یہودی شرک نہیں کرتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ نو. سکھ، یہ سکھ مذہب کیا ہے؟ ہندوستان میں صوفیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ڈیرے لگا لیے اپنے مرشد کے کہنے پر. کوئی لاہور میں آ کے بیٹھ گیا، کوئی دہلی میں آ کے بیٹھ گیا، کوئی پاک بدر میں آ کے بیٹھ گیا، کوئی مظفر گڑھ میں آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے اسلام کے چراغ جلائے اور یہاں لوگ مسلمان ہو گئے. ہندوؤں کو تشویش ہوئی، یہ کیا ہو گیا، ہمارا مذہب ختم نہ ہو جائے. تو وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ چکر کیا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا شاید ہم جو شرک کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، تو یہ شاید ہمارا ویک پوائنٹ ہے. لہذا انہوں نے اپنے مذہب کا ایک توحیدی ورژن نکالا. سکھ مذہب جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہندو مت کا توحیدی ورژن ہے. سکھ جو ہے وہ یعنی اللہ کو کہتے بھی رب ہی ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ کبھی بھی یعنی انڈین مووی دیکھیں یا کوئی انڈین کوئی پنجابی چینل جو ہے وہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں، اور وہ توحید پرست ہیں، شرک نہیں کرتے. لیکن کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے تو کین وی لیبل دیم ایز مسلمس؟ نو وے. کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، جتنا مرضی سچا ہو، جتنا مرضی خوش اخلاق ہو، جتنا مرضی دیانتدار ہو، ٹھیک ہے، جب تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپریس ورڈز میں اللہ کا رسول نہیں مانتا، گریٹ مین ماننے سے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کا رسول ماننے سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، اس کے بغیر وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اسلام بلا شبہ اسلام کی تعلیمات میں سب سے اونچی تعلیم جو ہے وہ توحید کی تعلیم ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے. لیکن اسلام میں داخلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تعارف کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. باقی آپ ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو گننا ممکن نہیں ہوگا. پروفیسر سید ابو بکر غزنوی مرحوم یا جنید غزنوی جو آتے ہیں ٹی وی پر، ان کے والد مرحوم وہ وائس چانسلر تھے اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ایک مرتبہ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں سیرت النبی کے موضوع پر خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے. تو
کہنے لگے کہ میں نے جب بھی کسی موضوع پر خطاب کیا ہے تو میں نے پوری تیاری کر کے خطاب کیا ہے اور اس موضوع کا حق ادا کیا ہے، سوائے ایک موضوع کے، اور وہ موضوع سیرت النبی ہے، کہ کبھی بھی مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ میں نے اس موضوع کا حق ادا کیا ہے، بلکہ ہر مرتبہ جب بھی سیرت النبی پر خطاب کرنا ہوتا ہے تو مجھے اصل پریشانی یہ ہوتی ہے کہ سیرت النبی کے اتنے بے شمار پہلو ہیں، ان میں سے آج میں کس پہلو پر گفتگو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے بڑی امیزنگ سیرت ہے، بڑی یونیک شخصیت ہے آپ کے، یعنی کوئی قریب بھی کوئی اور جو ہے وہ ڈگنیٹری سیلیبریٹری جو ہے وہ پاس نہیں پھٹک سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن وہ سب حیثیتیں اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کے تابع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں ہیں۔ آپ کی جیسے اللہ تعالیٰ کی سپریم حیثیت رب ہونا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم حیثیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت، جس پر ایمان لا کر، جسے مان کر اور اس کی گواہی دے کر، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، رسول اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دینے سے کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس گواہی کے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ پھر یعنی کس کس طریقے سے اس کو پشے پش ڈالا گیا؟ کچھ حرکتیں غیر ارادی ہوئیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دینی حلقوں میں، اس کا تو میں انکار نہیں کرتا کہ کوئی منافق بھی گھس آیا ہو مسلمانوں کی صف میں اور اس نے باقاعدہ کسی پلاننگ کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو پس پش ڈالا ہو، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے وہ اگر کوئی بشر کی حیثیت کو بیان کر رہا ہے تو وہ بھی سادہ لوحی میں کر رہا ہے، اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے، اس میں کوئی شرارت بالعموم شامل نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارا دانشور طبقہ ہے، چونکہ یعنی وہ غیروں کا ٹرینڈ کیا ہوا ہے، ان کی بھی اکثریت شاید وہ بیچاری جو ہے وہ معصوم ہی ہوگی کہ ان کی بدنیتی اس میں شامل نہیں ہوگی، لیکن چونکہ یعنی انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے، انہوں نے جو سیکولر ایجوکیشن حاصل کی ہے، اس سیکولر ایجوکیشن میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ذرا مشکل ہے۔ ہم نے گفتگو کی تھی نا پرسوں سیکولرزم پر، کہ اس میں کیا ہے کہ believe that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ان آنکھوں سے نظر آتی تھی وہ کیا تھی؟ اے ہیومن بینگ، دو ہاتھ تھے آپ کے، دو آنکھیں تھی آپ کی، ایک سر مبارک تھا آپ کا، دو ہونٹ مبارک تھے، دو رخسار مبارک تھے، ایک ٹھوڑی تھی، ایک پیشانی تھی، دو پاؤں تھے، یعنی انسان تھے ان ایوری ریسپیکٹ۔ اب ان کا کلیم تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلیم تسلیم کر لیا اور گواہی دے دی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اب چونکہ سیکولرزم میں بائی ڈیفینیشن وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، اس کا انکار جو ہے وہ اس کے مائنڈ سیٹ میں شامل ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ عام طور پر یہ ہمارے دانشور حضرات جو ہیں، ان میں کیریکٹر کی کمی ہوتی ہے، ڈٹرمینیشن نہیں ہوتی، یعنی کسی بات کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بلکہ لطیفہ وہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ کسی دیہاتی کو تعلیم کا بڑا شوق تھا، تو اس کے 5 بیٹے تھے، انہیں سب کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ ایک جو ہے وہ سول سرونٹ بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک فوجی افسر بن گیا، ایک لائر بن گیا۔ تو کہیں گاؤں میں اس کی کوئی لڑائی ہوئی تو اس نے گھر آ کر سب بیٹوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا جی آج میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بدلہ لو۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ گریوس انجری ہو جائے گی اس میں،
جو سول سروینٹ تھا کہتا ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ کسی نے کچھ کہا کہ وکیل نے کہا کہ اس میں تو فلاں فلاں دفعہ لگ سکتی ہے، تو وہ آخر بھنا کر جو ہے وہ اٹھا وہاں سے اور باہر جا کر اس نے کہا او پنڈا لیو میرے 5 پڑھے لکھے پتر لے کے مینو ایک ان پڑھ دے دیو جڑا آج میرا بدلہ نہ لے لوے۔ تو علم جو ہے یہ تو انسان کو خصی کر دیتا ہے، اور یہی جو ہے وہ یعنی ایک دوسرا وہ یعنی سیکولرزم، سیکولر ایجوکیشن کا جو ایک آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد کا جذبہ جو ہے وہ مارنا، اس میں خوب کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی سیکولر ایجوکیشن بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا یہ آبجیکٹو اچیو کرتی ہے۔ تو چونکہ ان کے اندر ڈٹرمینیشن نہیں ہوتی، اب چونکہ وہ مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اب کھل کر وہ کہہ نہیں سکتے۔ یہ سیکولر ایجوکیشن جو ہے یعنی ایک تو مائنڈ سیٹ بناتی ہے، ایک طرف کہ وہ انکار کرنا ہے ہر اس چیز کا کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے یا حواس خمسہ سے ویریفائی نہ ہو سکے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف چونکہ یہ یعنی وہ جو ڈٹرمینیشن ہے اندر سے، جو انسان کی مردانیت ہوتی ہے، وہ اس کو اندر سے چاٹ لیتا ہے یہ علم، تو لہٰذا ان کے اندر جو ہے وہ اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کھل کر کہہ سکے کہ یہ سب فراڈ ہے، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ان سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس کا انکار کرے۔ لہٰذا اب وہ یعنی ادھر ادھر سے اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو تعریفیں کریں گے، نعتیں ان کے لیے پڑھیں گے، کوئی شاعر ہے تو وہ نعت کہے گا، کوئی دوسرا جو رائٹر ہے تو وہ نثر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے پل باندھے گا، لیکن آپ بٹوین دا لائنز جو ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کا انکار اس کے اندر جو ہے مضمر ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ نہ اس کو نوٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ ان کا محاسبہ کرتا ہے، لہذا وہ بات جو ہے وہ ان کی ڈھکی چھپی رہ جاتی ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ انکار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا وہ ان کے مائنڈ سیٹ میں بھی شامل ہے، اور ان کی تحریروں کے اندر آپ بٹوین دا لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی گفتگوؤں کے اندر بھی آپ ہارڈلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين